بات کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑی سی اور آواز اونچی ہونی چاہیے. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ وہ تو آواز تو اونچی تھی ان کی، وہ طوطے کی آواز کے اس کی آواز اس سے زیادہ اونچی ہو گئی. اس کو دیکھو مائک تو نہیں لگایا، اور اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا نا، یہ فرق ہے. طوطے میں روزہ رکھا ہوا ہے سب نے. الحمدللہ الحمدللہ. تو جناب یکم رمضان المبارک آ ہی گیا. پہلی افطار، پہلی شان رمضان کی پہلی شان افطار نشریات. اب تک روزہ کیسا گزرا جی؟ اب تک روزہ کیسا گزرا بھائی؟ روزہ ابھی تک لگ رہا ہے بہت ہی اچھا. یہ جو اتنے چہک چہک کے آج کہہ رہے ہیں نا، اچھا یہ پہلی ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے. اب تک روزہ کیسے گزرا؟ بہت ہی اچھا. 8ویں میں ہوتا ہے اب تک روزہ کیسے گزرا؟ بہت ہی اچھا. 18ویں میں اب تک روزہ کیسے گزرا؟ بہت ہی اچھا. 25ویں میں لوگوں کا ایسا ایکسپریشن ہوتا ہے کہ جیسے کہیں گے یار سواز نہیں آ رہی، کہہ تو رہا ہوں بہت ہی اچھا گزرا ہے. اس میں ایسا لگتا ہے، وہ جب 25ویں جب پوچھتے تو ایسا لگتا ہے کوئی ادھر سے کہہ رہا ہو یا پپو یار تنگ نہ کر. محفل کو بے رنگ نہ کر. آپ کو پورا شعر یہ ہے، پپو یار تنگ نہ کر محفل. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ سحر کی نشریات میں ہم نے یہ پورا اپنا سیٹ بڑا تفصیل سے لوگوں کو دکھایا تھا، تو میں 1 گھنٹہ اور لوگوں کو سیٹ دکھانا تھا. آپ تو آرام فرمائیں. وسیم بدامی تو میں صرف 5 منٹ دے رہا ہوں کل ملا کے دکھا دو سب کو سیٹ. اینڈ دا کاؤنٹ ڈاؤن بگنس. اچھا بھائی ہم یہ ہے کہ ایک مختصراً ذرا آپ لوگوں کو بھی، اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں شان رمضان نشریات میں. اس نشریات کا حصہ کون کس طرح بن سکتا ہے؟ ٹیلی ویژن سیٹس پہ تمام تر ڈیٹیلز آ رہی ہیں. آپ پلیز یہاں آئیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشی ہوگی زیادہ سے زیادہ آڈینس کو یہاں پہ ریسیو کر کے. کوئکلی میں جن لوگوں نے سحری کی ٹرانسمیشن میں مس کیا ہو، ویری کوئکلی میں صرف یہ سیٹ کا ایک چھوٹا سا تعارف اور کرا دوں، اور اس کے بعد جس طرح ہم سحری کی نشریات میں، ہاں بھائی ہٹ جاؤ سارے یہاں سے، جس طرح ہم سحری کی نشریات میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں، وہ دن کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ افطار کی نشریات میں جنید بھائی وظائف کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، چونکہ وہ لاسٹ ایئر لوگوں نے بہت اس کو ماشاءاللہ پسند کیا. بات کریں جناب، یہ ہمارا سیگمنٹ یہاں پر بچوں کے ساتھ ہوا کرے گا. ننھے منھے بچے اس نشریات کی شان ہوتے ہیں، اس نشریات کی جان ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے پکی بات ہے. اچھا یہ مجھے سحری میں کہا گیا کہ اس مور کے پاس نہ جانا، لیکن اب مجھے یقین دلایا گیا کہ یہ مور میرے پاس نہیں آ رہا. یہ دیکھیں آپ. السلام علیکم. نہیں بھائی یہ میں پہلی رمضان کو یہ رسک نہیں لے سکتا. یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر ہم ننھے منھے بچوں کو ذرا کچھ گپ شپ لگائیں گے، ان کو کچھ سیکھیں گے، ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے، کچھ کہانیاں سنائیں گے. اور کڈس کارنر ہے بیسکلی. یہ ایک کڈس کارنر ہے، اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر یہ نہر کے اس پار. ویسے بائی دا وے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا. ابھی یہ مچھلیاں ذرا کچھ ریسٹ پہ گئی ہوئی ہیں. یہاں پر ہم نے بڑی زبردست قسم کی مچھلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. یہ جو کارنر ہے یہ بھی بچوں کا کارنر ہے، لیکن یہ روزہ رکھائی اور روزہ کشائی کارنر ہے. تو روزانہ سحری میں ہمارے ساتھ بچے ہوں گے جو کہ اپنا پہلا روزہ اختیار کر رہے ہوں گے، وہ یہاں پر موجود ہوں گے. اور پھر افطار میں آبویسلی وہ بچے ہوں گے جو کہ افطار یہاں پر کر رہے ہوں گے. جناب علی سیٹ پہ ماشاءاللہ مزید لوگ بھی تشریف لا رہے ہیں. آہستہ آہستہ آڈینس بھی، آج پہلا روزہ ہے، تھوڑا سا آہستہ ٹیمپو بن رہا ہے آڈینس کا. ایم شور میزان چائے، یہ جناب ہمارا کوکنگ کا یہ سیگمنٹ ہے جس میں اس دفعہ اے آر وائی کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی کام تھا جو کہ میں نہیں کر رہا تھا اے آر وائی میں، یعنی پکانے والا کام. انہوں نے کہا آپ یہ بھی سیکھیں. تو یہاں پہ کھانا پکانا میں بھی سیکھوں گا، اور آڈینس سے بھی ہم 2 کپلز لیں گے جو کہ یہاں پر کھانا بنائیں گے. شیف فرا ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ ونر کا فیصلہ کریں گی، اور ساتھ میں ہمیں تھوڑا بہت اس حوالے سے ایجوکیٹ بھی کریں گی. بالائی منزل پر ہمارے دوست، ہمارے بھائی وسیم وسیع صاحب، محمود الحسن اشرفی صاحب اور قاری محسن صاحب، السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں؟ اپنے گھر والوں سے زیادہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ. اور یہ محفل میں نعت سے، حمد سے، مناقب سے محفل کی رونقوں میں زبردست انداز میں اضافہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ شان علم کا سیگمنٹ ہوگا، یہاں پر سحری میں بھی ہوگا، افطار میں بھی ہوگا ہمارا کوئز کمپٹیشن، اور یہ ہمارے مختلف جو اسپانسرز ہیں ان کی جانب سے گاڑیوں کے تحائف. مختلف سیگمنٹس کے لیے کب کس کو کیا تحفہ ملے گا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن جنید جمشید صاحب
میں یہ چاہتا ہوں اس دفعہ ہم نے افطار کا جو انٹروڈکشن کا سیگمنٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ لوگ اپنے مختلف پریشانیاں اپنی مختلف پرابلمز ہمیں سوشل میڈیا پر یا وایا ای میل جو ہمارے نمبر چلتے رہتے ہیں اس پہ بتاتے رہتے ہیں. ان سوالات کو ہم شارٹ لسٹ کر لیا کریں گے کہ کسی کو اولاد کا مسئلہ یا کوئی بھی اس طرح کے مسائل, بے روزگاری کا مسئلہ, اور وہ پھر میں سوالات کی صورت میں آپ سے کر لیا کروں گا, تو آپ اس پہ جو بھی کچھ وظائف وغیرہ ہیں وہ اس میں بتائیے گا. آج کی حد تک تو آپ ہی اپنے طور پہ بتائیے. اور وسیم, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا, ہماری آڈینس کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ لاسٹ ایئر ہم نے یہ وظائف کا سلسلہ شروع کیا تھا, اور اللہ کے بابرکت ناموں کے اندر تو اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہی ہے. ہمارے مسائل کا حل ہونا, انسان کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کا دور ہے, قرآن ہم اتنا پڑھتے نہیں اتنے شغف سے, ورنہ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر اتنے خزانے رکھتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کو پڑھیں گے اور اللہ رب العزت قرآن کی ان آیات کے انوارات کھولیں گے تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ہماری ہر تکلیف کی شفا ایسے موجود تھی اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو اس کو بہت سیریسلی لیں. ہم انشاءاللہ آپ کو روزانہ آپ لوگوں کے سوالات آتے رہیں گے, میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ اولاد کا مسئلہ, کہ یہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایک مجرب عمل یہ ہے کہ بھائی اللہ کی ذات, اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں ایک اللہ کا اسم ہے خالق ہونا. خالق ہونا, ٹھیک ہے. پھر ایک اللہ کا, اللہ رب العزت کا کی صفت ہے مصور ہونا, المصور, مصور جو ہے. ٹھیک ہے, اسماء حسنہ میں سے بھی ایک اسماء حسنہ, یہ دونوں اسماء حسنہ ہیں اللہ کے. یا خالق ہو 100 دفعہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں, یا مصور ہو فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں اور اس ورد کو جاری رکھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت صالح اولاد عطا فرمائیں گے, اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ ایک بات میں پہلے بھی کہتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. اگر 50-50 رہتا ہے تو ماننا بھی 50-50 رہتا ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو کے رہے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو, اللہ سے لا لگانا تو ہم سنتے ہیں, اللہ سے ضد کرنا بھی ٹھیک ہے کہ مجھے یہ چاہیے, نہیں دے سکتا ہے. بہترین بات ہے. دیکھو نا, ماں کے سامنے جب بچہ ضد کرتا ہے, دیکھو نا ہماری یہاں مائیں بیٹھی ہیں, چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ماں کے سامنے جب ضد کرتا ہے تو پہلے اس کو کرتی ہے, سمجھاتی ہے یہ وہ, آخر جب اس کی ضد پوری کرنے لگتی ہے تو اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے کہ نہیں. اسی طرح ماں سے تو رب 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, تو ضد کرنا بہت ہی اعلیٰ بات ہے اللہ کے سامنے. یا اللہ میرا یہ کام کر دے. پھر اللہ رب العزت 3 میں سے ایک کام کرتے ہیں, یا تو اس کو فوراً کر دیتے ہیں, یا اللہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے کروں زیادہ فائدہ ہے, یا پھر اس کے لیے آخرت کا توشہ بنا کے رکھ دیتے ہیں. یہ وسیم ایک اور آمدنی کا مسئلہ, ٹھیک ہے, بڑا کامن, میری آمدنی بہت محدود ہے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں. اس کے لیے ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں, ایک مجرب عمل یہ ہے کہ یا لطیفو, اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے یہ لطیف اللہ رب العزت کا کے مبارک اسماء میں سے ایک نام ہے. یا لطیفو کو فجر کی نماز کے بعد 133 دفعہ پڑھنا, 133 ٹائمز یا لطیفو آپ پڑھیں. اللہ رب العزت ضرور آپ کے مسائل کو حل کریں گے. وسیم, یہاں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ کوشش کرتے رہنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ اب گھر بیٹھ گئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یا لطیفو پڑھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھی فجر کے بعد پڑھنے کا ہے, یہ بھی فجر, یہ نہ اس چکر میں وہ ساری رات جاگتا رہے کہ میں فجر ہوگی یہ پڑھوں گا اور پھر میں سو جاؤں گا, پھر اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے, وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, اور ابھی آپ کے اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جو ابھی آپ نے جو بات کی. ہاں دیکھیے, ہم یہ بڑا ضروری ہے بھائی اور بہنوں, اس کو غور سے سننا, اور یہ میرا پرسنل فیورٹ ہے اور میں اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھو, انسان گھر سے باہر نکلتا ہے, ماں آیت الکرسی پڑھتی ہے, پھونکتی ہے. مجھے یاد ہے میری مرحومہ ماں جب تک زندہ تھی, میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کہتے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, اور میں جلدی میں بھی ہوتا تھا تو میرا بازو پکڑا ہوتا تھا انہوں نے, اور آیت الکرسی پوری پڑھ کے ایسے کر کے پھونکتی. پھر مجھ سے کہتی تھی چلو اب جاؤ, اب میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے نا, تو ایک تو آیت الکرسی سے مجرب کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک یا تو اس کو اپنا لیں, گھر سے نکلنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے ضرور نکلیں. ٹھیک ہے, اور
ایک دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میری کوشش ہوگی کہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے نا وسیم، جس میں ہماری آپ کی انٹریکشن ہوگی، تو اس میں یہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیلی ویژن پہ بھی آ جائیں تاکہ آپ لوگ ان کو کوٹ کر سکیں، ریکارڈ کر سکیں. جس طرح بھی یہ ضرور کریں کہ میں پھر وہی بات کہوں گا، انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ یاد رکھنا، حفیظ بھی وہی ہے، حفیظ بھی وہی ہے، یہ یاد رکھنا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو جس کو بھالا مارا گیا آپ کے سر کے اوپر 19 رمضان مبارک، جی، تو آپ اپنے گھر کے اس میں ایسے اوپر نیچے چل رہے تھے، آگے پیچھے چل رہے تھے اور اوپر دیکھ رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا جو آپ کے محافظ تھے کہ حضرت کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو فرمانے لگے نہیں، آج تمہارے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں، کہ آج میں نے حفاظت کے فرشتوں کو اترتے نہیں دیکھا. تو انسان کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. تو اللہ سے کہنا بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے نہیں فون کرتے بھائی اپنے کسی سیکورٹی ایجنسی کو، پولیس کو. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ پڑھ کے نکلے گا ایک آسمان سے فرشتہ اعلان کرتا ہے. سنو غور سے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ تیری حفاظت کی گئی، تیری کفالت کی گئی، جس کام کو تو کرے گا ہم اس میں تیرے مددگار ہوں گے. تجھے ہدایت دی گئی اور تیری مغفرت کی گئی. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور وہ جو وسیم بھائی والا سوال آ گیا، سوتے سے عموماً اٹھ جاتا ہوں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر نیند نہیں آتی، کیا کروں؟ اس کا ایک سب سے بڑا میرا خیال ہے وسیم بھائی اس مسئلے کی جان نہ بچائیں. جی ہاں، میں اس سے پہلے یار کوئی والنٹیئر اگر آ جائے جلدی سے، کوئی ایک پلیز یار جلدی آؤ، یار جلدی آؤ، یہ مچھلی باہر کر دی ہے، اس کی جان بچاؤ، اس کو اندر ڈالو. شاباش 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 شاباش. یہ بھی آپ نے دیکھا مچھلی پانی سے باہر نکل کے کیسے تڑپ رہی تھی، دیکھا آپ لوگوں نے. انسان جب اللہ سے کٹتا ہے تو دنیا میں ایسے تڑپتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے یہ مچھلی اب پانی کے اندر سکون سے ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ سے جڑنے میں لگانا ہے. تو سونے سے عموماً اٹھ جاتا ہوں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر نیند نہیں آتی. آج کل تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. موبائل فون سب سے پہلے، ٹھیک ہے، سائلنٹ نہیں کرتے، سائلنٹ نہیں، کیونکہ سائلنٹ میں جلتی ہے روشنی. فون آتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ سائلنٹ کر کے الٹا رکھتے ہیں. میں یہ کرتا ہوں، ہاں، سائلنٹ کر کے الٹا یا بند کر دیں. کبھی تو بند کرو، کبھی تو ہم صرف اللہ کے ہوں کے رہیں، کبھی تو اس سے کچھ ہو. اچھا میں اکثر یہ دیکھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا سلام ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک دعا ہے مسنون. ابھی تو آپ نے وہ مناظر نہیں دیکھے جب نماز ہو رہی ہوتی ہے وہ سائلنٹ کرنا بھول جاتا ہے کوئی، اور وہ انڈین گانے کی ٹون بج رہی ہوتی ہے. انا للہ ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھا. تو یہ ایک رات کو سونے کی وسیم بھائی دعا ہے، اللہم باسمک اموت و احیا. اس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے وسیم بھائی. اے اللہ، میں نے تیرے ہی نام سے شروع کیا، تو ہی مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے زندہ کرے گا. موت اور زندگی و احیا. کیونکہ جب آدمی سو جاتا ہے نا، کہتے ہیں کہ موت، جو نیند جو ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے. نیند کیا ہے؟ موت کی چھوٹی بہن، کیونکہ اس میں روح نکال لی جاتی ہے. پھر جس کے لیے اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابھی زندہ رکھنا ہے، اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. اور کچھ کے لیے فیصلہ ہوتا ہے اب یہ نہیں اٹھیں گے، تو ان کی روح واپس نہیں کی جاتی. اللہم باسمک اموت و احیا. انشاءاللہ آپ کا نیند کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور یہ میرا وسیم بھائی آپ ہی پڑھ دو ذرا. یہ آپ. اچھا جناب، یہ ہمارے پاس سوال ہی آیا تھا، ایک صاحب نے بھیجا تھا کوٹری سے. میرا بھائی بہت غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، ہم سب اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتے ہیں. تو کہ ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ نیک صحبتوں کا عادی ہو جائے، بیڈ کمپنی. تو اس کا جناب جو یہاں پر ہمیں جو ظاہر سارا کچھ علماء سے پوچھنے کے بعد اور اس کے بعد لکھتے ہیں وظائف، تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، سورہ الحمد کے آخری حصے میں برے اور گمراہ لوگوں سے بچنے اور نیک صحبتوں کو اختیار کرنے کی دعا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ وسیم بھائی میں خود بھی ایک یہ دعا پڑھا کرتا تھا جب یہ میوزک سے میری ٹرانزیشن ہو رہی تھی نا اس وقت. تو ایک یہ یقین کرو کہ اس سے کہتے ہیں کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کا مغز جو ہے سورہ فاتحہ ہے،
اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک بار میرے ساتھ سب پڑھ دیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے اللہ کو, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں, اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ یہ کہہ رہا ہے یہ میری عبادت کرتا ہے, اب مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی مدد کروں. تو اس کا وظیفہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ بری صحبت کا مسئلہ ہے, سورہ فاتحہ کے ترجمے کو جو اس کا مفہوم ہے اس کو ذہن میں رکھیں اور بارہا ورد کریں الحمدللہ رب العالمین, یعنی کہ پورا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا بارہا ورد کرنا یہ بری صحبت سے بھی نجات دلاتا ہے. لیکن آپ کو یہ مسئلہ درپیش ہے نہیں کیونکہ آپ میری صحبت میں وقت گزارتے ہیں, تو آپ لکی ہیں سوال. دیکھو میں پہلے شکریہ کرنے والا تھا. اچھا اصل میں جو بری صحبت میں ہے وہ تو نہیں پڑے گا, اس کو وہ نہیں پڑے گا. اس لیے میری گزارش ہے, مائیں کبھی کبھار پریشان ہوتی ہیں بچوں کی وجہ سے, بیٹوں کی وجہ سے, بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ یہ جو بچہ چھوٹا ہے اس وقت دیکھو اس کے دوست کون ہیں. ٹھیک ہے, اس بات کا بہت خیال رکھو کہ اس کے دوست کون ہیں. اور جب ایسے حالات ہو جائیں کہ بچہ بات نہ مان رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کے جو دعا بچوں کے لیے مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو قبول. ٹھیک ہے جناب, بریک پہ جا رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے روزانہ ہم شان افطار کیا جو ابتدائی سیگمنٹ ہوگا اس میں وظائف کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی ہوگا ہمارے ان ناظرین کے لیے جو کہ ٹیلی ویژن سیٹس کے ذریعے شان رمضان کا حصہ بنتے ہیں. ہمارے حاضرین کے لیے تو بہت سارے انعامات ہیں ہی, روزانہ کوئی نہ کوئی انعام ہوگا. قرشی کی بائک کا یہ سوال ہے, یہ سوال ہماری آڈینس کے لیے ہے اور اس میں آپ کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ سارا پروسیس آپ کی ٹی وی اسکرینز پر آ جائے گا. قرشی کی بائک کا آج کا سوال یہ ہے, کوسچن آف دا ڈے آج کا یہ ہے کہ سب سے پہلی لڑی جانے والی غزوہ کا نام بتائیے. سب سے پہلی جو غزوہ لڑی گئی اس کا نام بتائیے. ہم تینوں آپشنز بھی آپ کو بتا رہے ہیں, غزوہ خندق, غزوہ احد یا غزوہ بدر. کرشی کی بائک کا یہ سوال ہے ہماری آڈینس کے لیے اور اس میں شمولیت کا طریقہ کار بھی ٹی وی پہ. بالکل یہ ہم نے اس دفعہ یہ سوچا ہے کہ ذرا اپنی آڈینس کو, ٹی وی آڈینس کو بھی تو شامل کریں نا شان رمضان میں باقاعدہ طور پر. جناب وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے محمود الحسن اشرفی صاحب, وسیم وسیع صاحب اور جناب اور اس دفعہ آپ کو میں بھی ایک نعت سناؤں گا شروع کے اندر. اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. زبردست, فوراً آئیے واپس, اسٹے ود اس. میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی. کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت للعالمین. اے نبی پیارے نبی. کون سا یاد ہے؟ باد صبا. باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. باد صبا ان کو بتا اس درد کی ہے کیا دوا. میں تو مریض عشق ہوں, دے گی شفا ان کی عطا. اے نبی پیارے نبی, میرے نبی پیارے نبی, کوئی نہیں
تجھ سا نہیں. اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما. اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے در پہ ہوں کھڑا. تیرے عشق میں رہوں رات دن، میری تو ہے بس یہ دعا. اے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما. اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی. اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا. سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا. چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. لا الہ تیری شان یا بہتا ہو، لا الہ تیری شان، تیری شان شان شان. لا الہ تیری شان یا بہتا ہو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو. دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو، دل کا ارمان تو روح کی پہچان تو. بھی تو ہے بھی تو، بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. اللہ 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 اللہ
کے شبنم سے تازہ وضو صبح کو در کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو کے کرنے لگا سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو اللہ 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 بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی بے کسوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غمخوار ہو یا نبی بھر نوازوں کا صدقہ عطا ہو کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو سجدے میں گردن کا ڈالی ہاتھ سے پائی مشان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی وہ محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر جاؤں گا خالی ماشاءاللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت جناب قاری محسن صاحب وسیم مسیح صاحب اور
محمود الحسن اشرفی صاحب. اور آپ بھی جو کلام ظاہر ہے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کلام حمد اور مناقب یہاں پہ پڑھے جا سکیں. آپ اپنی بھی فرمائشیں ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے جو بھی سوشل میڈیا ایڈریسز چلتے رہتے ہیں اس پر, تاکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کلاموں کو بھی شامل کیا جا سکے جو کلام آپ سننا چاہتے ہیں. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد شان رمضان نشریات میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.